بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ آنکھیں ضرور سرخ ہیں، ظاہر ہے کہ صبح 6 بجے سے آنورڈ چل رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ تک اپڈیٹس پہنچانا ہمارا کام ہے۔ کچھ خبریں لے کے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر رات کے اس پہر حاضر ہوئے ہیں۔ اب ذرا خبر سن لیجئے۔ خبر یہ ہے کہ جو الیکشن ایکٹ کی سیکشن 13 ہے، اس کے تحت جو آرઓز ہیں وہ رات 2 بجے تک نتائج بھجوانے کے پابند ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایک بھی ایسا حلقہ نہیں ہے جہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مکمل نتائج مل سکے ہوں یا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب تک اعلان کیا ہو۔ اب قانون یہ کہتا ہے کہ رات 2 بجے تک اگر نتائج نہ دیں تو آرઓز اس صورت میں تحریری وضاحت دیں گے، اور اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صبح 10 بجے تک ہر صورت آپ کو نتائج دینا ہوں گے۔ لیکن اب الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے؟ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے، اسلام آباد سے خبر سن لیجئے، کہ جو مانیٹرنگ کنٹرول روم ہے وہاں پہ صحافیوں کو داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مانیٹرنگ کنٹرول روم میں نصب سکرین جو ہے وہ تمام حلقوں کے جو آرઓز ہیں ان کے EMS سسٹم سے منسلک ہیں۔ اطلاعات یہ ہے کہ وہ سسٹم بنیادی طور پہ بیٹھ گیا ہے، اور اب اس کے بعد یہ ساری صورتحال چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی، جو اس وقت نتائج تمام تر نجی چینلز کے اوپر چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہے، اور ان کے مطابق وہ جو اس وقت نتائج ہیں ان کو مرتب کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو حتمی نتائج جاری کرے گا وہی اصل میں حتمی تصور کیے جائیں۔ دوسری صورت میں کوئی بھی الیکشن جو ہے اس کو حقیقت میں تسلیم نہ کیا جائے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ حامد میر بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیے، آپ اب الیکشن کے نتائج کا اعلان کریں اور آپ الیکشن کو روک کر جو ہے اس پورے پروسیس کو متنازع کر رہے ہیں، اور اس الیکشن کے حوالے سے جو وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو عملی آپ کا کام تھا وہ آپ نہیں کر سکے، اور ان کا 12 بج چکے ہیں، یہ رات 12 بجے کی ان کی بات کر رہا ہوں، اور شہری علاقوں کا رزلٹ دینا شروع کر دیں جو آپ نے روک رکھے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کیا واقعتاً روکے ہیں؟ اب ایک جانب ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کراچی میں اب سے تھوڑی دیر پہلے MQM جو ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے وہاں پہ 18 قومی اسمبلی کی نشستیں جیتنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن صورتحال ایسی نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی ہمیں سندھ کے اندر اکثریت مل گئی ہے، ہم حکومت بنانے کی پوزیشن کے اندر آ گئے ہیں، اور بلاول بھٹو اور آصف زرداری کے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے، اور ایک دوسرے کی ظاہر ہے وہ تعریفیں کریں گی۔ لیکن اگلی خبر آپ کو جو دینا چاہتا ہوں وہ اسلام آباد سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ آصف زرداری فوری طور پہ اسلام آباد پہنچے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ان کی کئی اہم شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، اور شاید کسی اور شخصیت نے، ملک کی 2 سیاسی شخصیات کو، شاید آصف زرداری کو اور شہباز شریف کو اسلام آباد طلب کیا ہے، اور اب یہ بڑا اہم قسم کا سوال ہے۔ اب یہ جو نتائج آئے ہیں یہ نتائج ان کی توقع کے بالکل بھی مطابق نہیں تھے۔ مثال کے طور کے اوپر جو ان کے حامی صحافی ہیں وہ بھی بولنا شروع ہو گئے۔ جیو نیوز جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نواز شریف لاہور کے حلقہ N130 میں ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار رہے ہیں، اس کے علاوہ مانسہرہ سے بھی نواز شریف ہار رہے ہیں۔ اگر نواز شریف اپنی دونوں سیٹیں نہیں بچا پا رہے تو وہ مسلم لیگ نون کو کیا جتوائیں گے؟ اس کے بعد کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ان کی وکٹری سپیچ جو شیڈیول تھی وہ کینسل کی، اس کے بعد ان کو جانا پڑا، اور اس کی تصدیق سب کی طرف سے ہو گئی۔ اب ان کے حامی صحافی مثال کے طور کے اوپر ابصار عالم جو ہے، جن کو انہوں نے چیئرمین پیمرا بھی لگایا تھا، ٹی وی بیٹھ کے ان کا بہت دفاع کرتے ہیں، ان کے مطابق میاں نواز شریف کو اب اپوزیشن میں بیٹھنے کے فیصلے کا اعلان کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ اصل میں مسلم لیگ نون کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کے ساتھ اصل میں ہوا کیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، معلوم نہیں ہے کہ وہ ہاتھ کس طرح سے ہو گیا ہے۔ صورتحال اس قسم کی ہے کہ نواز شریف اپنی سیٹیں جو ہیں وہ اس سلسلے میں ہارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، الیکشن نتائج تاخیر کا شکار ہے، لیکن آپ جو ہے حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ مسلم لیگ نون اس کے اوپر بول بھی نہیں رہی کہ الیکشن تاخیر کا شکار کیوں ہے، نہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی طرف سے، نہ مریم نواز کی طرف سے، یا وہ بینیفیشری ہے یا کیا اور ہے۔ اور اس وقت
وقت پوری قوم یہ کری. ایون میں ان صحافیوں کی بات کروں جو تحریک انصاف کے حامی تصور نہیں کیے جاتے. شاہ زیب خان زادہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن زیادتی کر رہا ہے, عوامی مینڈیٹ تسلیم کریں, نتائج کا اعلان کریں. افسا کومل کہہ رہی تھی کہ کلیئر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ واضح طور کے اوپر تمام سیٹوں کے اوپر اکثریت میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, میجورٹی سیٹوں کے اوپر. باقی تمام لوگ بھی جو ہے وہ اسی قسم کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. مثال کے طور کے اوپر اعزاز سید کہہ رہے ہیں کہ انتخابی نتائج بتا رہے ہیں کہ عوام نے اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی سے اقتدار میں آنے والوں کو مسترد کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے اعزاز سید نے پھر یہ کہا کہ بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں نے انتخابات میں سیاسی جماعتوں کو نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کے اندر شکست دی ہے. اب خبر یہ ہے کہ وہ سکندر سلطان راجہ جو ہے وہ گھر چلے گئے تھے. اب اسلام آباد سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہ واپس پہنچ گئے ہیں, اور ان کے واپس پہنچنے کے بعد توقع یہ بھی ہے کہ وہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد کوئی اہم پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور جو خبر دینا چاہتا ہوں وہ استعفے سے متعلق ہے, پھر میں نواز شریف والی بات آپ کو بتاؤں گا. چونکہ انہوں نے الیکشن نتائج کا اعلان کرنا ہے لیکن پوری قوم ان کا انتظار کر رہی تھی, لیکن سکندر سلطان راجہ گھر چلے گئے. اب چونکہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم بیٹھ چکا ہے, انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے نتائج آنے ہیں, لیکن ان حلقوں کے ان کے پاس نتائج نہیں آ پا رہے, اور انہی نتائج کی بات جو ہے اب صدیق جان کا دعویٰ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو سکتے ہیں. اگر اسلام آباد سے یہ استعفیٰ آتا ہے تو بہت بڑی بات ہوگی اور بہت بڑی خبر ہوگی, لیکن میرے خیال سے ابھی ایسا سینیریو ڈیولپ نہیں ہوا کہ وہ استعفیٰ دیں. یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ بالکل ہمیں اس صورت میں دکھائی دے رہی تھی جس سے پورے پیٹرن کے ساتھ ہے. مثال کے طور کے اوپر نتائج رکے ہوئے ہیں, اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نتائج کو بدلنا شروع کر دیا جائے اور جب روشنی ہو تب تک صورتحال گراؤنڈ کے اوپر بالکل یکسر مختلف ہو جیسے پاکستان کے اندر ہوتا ہے. تو وہ چیزیں بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. لیکن آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ گو نواز گو والی, آپ جانتے ہیں کہ فیصل وابڈا کن کے ترجمان ہے. فیصل وابڈا کے مطابق گو نواز گو ہو گیا ہے. انہوں نے باقاعدہ کہا کہ مک گیا تیرا شو, گو نواز گو. اور ان کا میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ آپ کو اگلے 72 گھنٹوں میں سمجھ آ جائے گی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کی وکٹری سپیچ کینسل ہو گئی ہے, اور ان کے مطابق اس وقت اسلام آباد کے اندر ایک پوری کی پوری جو آزاد امیدوار ہیں ان کی ایک لوٹ سے لگ گئی ہے, اور آصف زرداری ظاہر ہے اس کے سب سے بڑے گاہک ہے, اور ان کے مطابق کہ وہ جو ہیں اسی لیے اسلام آباد پہنچے ہیں. اور اب مسلم لیگ نون کو آپ اگر جتوا رہے ہیں یا کوئی ایسی صورتحال ہے تو ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہوگی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خواجہ آصف جو ہیں وہ اپنا حلقہ ہارنے کی ان کی خبر ہے, اور خواجہ آصف کے متعلق اب اگلی خبر سن لیجئے کہ وہ اپنے گھر کا جو پولنگ سٹیشن ہے صدیق جان کے مطابق وہ بھی ہارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ الیکشن کے نتائج کو تبدیل بھی کر دیں, یعنی آپ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا کریں کہ اچانک سے جو صورتحال ہے اس کو تبدیل کر دیں جو لوگوں کی رائے سے یکسر مختلف ہو, تو بھی فرق نہیں پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کی عوام نے کیا فیصلہ سنایا ہے اور کتنی بڑی تعداد کے اندر. اور پھر عمران خان نے کہا تھا نا, یہ جو میرے اوپر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کاٹا لگا دیا ہے, میں آپ کو یہ ریڈ لائن مٹا کے دکھاؤں گا, اور عمران خان نے مٹا کے دکھا دی ہے کہ تمام تر آپ حلقوں میں گئے ہیں, کتنے حلقوں میں آپ کو تحریک انصاف کے کیمپس نظر آئے ہیں. میں آپ کو بار بار آج گراؤنڈ سے بتاتا رہا ہوں کہ کیمپس نظر نہیں آ رہے, ووٹرز بہت ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم ووٹ کریں گے, وہ ایون مسلم لیگ نون کے کیمپ سے پرچیاں لے رہے ہیں, اور وہی ہوا. نتائج آپ کے سامنے ہیں. جن حلقوں میں میں آج کم از کم گھوم کے آیا ہوں وہاں پہ تو مسلم لیگ نون اس وقت تک ہمیں جیتتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو الیکشن کمیشن اب جو مرضی نتائج دے یا باقی جس طرح سے مینجمنٹ کی جائے, تو اب اصل بات یہ ہے کہ جو ماحول بننا تھا, جو فضا بننی تھی وہ بن چکی تھی, اور اسی وجہ سے ابصار عالم اور باقی لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ پورے کا پورا الیکشن پروسیس جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. آپ نے ابھی تک موبائل سروس اور انٹرنیٹ سروس کو ملک میں بحال نہیں کیا, تو یہ کیسا الیکشن پروسیس ہے؟ یہ کون سی آپ نے لوگوں کی رائے یا ان چیزوں کو لیا ہے؟ تو وہ پھر کامران خان کا جو ٹویٹ ہے وہ رات انہوں نے 1:15 کیا کہ آج کا کلیدی سوال مجھے کیوں بلایا, آخر کیوں بلایا, اور اس کے ساتھ نواز شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے. آپ نواز شریف کو تمام تر جو طاقت کے حلقے ہیں, جو فیصلہ ساز ہیں, ان کی حمایت حاصل ہے. ان کی ایک مطالبے کے اوپر کیا کچھ عمران خان کے لیے نہیں کیا گیا. انتخابی نشان ان کے پاس, لوگوں کا خیال تھا کہ حلقوں میں جی آزاد امیدوار اتنے ہوں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا تحریک انصاف کا امیدوار کون ہے, جی لوگوں کو انتخابی نشان کا پتہ. یہ ٹھیک ہے, یہ باتیں کسی حد تک درست تھی, لیکن اور پھر جی وہ دھڑے کی سیاست ہوتی ہے. عمران خان نے یہ ساری باتیں غلط ثابت کی ہیں کہ امیدوار مانی نہیں رکھتا,
انتخابی نشان مانی نہیں رکھتا. پاکستان میں ایک انتخابی نشان ہے تحریک انصاف کا, اس کا نام عمران خان ہے, اور اس انتخابی نشان کے اوپر لوگوں کو ووٹ پڑے ہیں اور کثیر تعداد میں پڑے ہیں. اچھا, جس طرح باقی سیاسی جماعتیں دعویٰ کر رہی ہے, ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے مجموعی طور پہ ملک میں کہا ہے کہ وہ واضح اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں, اور پیپلز پارٹی کہہ رہی جی ہم سندھ میں کامیاب ہو چکے ہیں. لیکن اب حماد اظہر جو پنجاب کے صدر بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر تحریک انصاف کی 2/3 اکثریت ہے الحمدللہ. وہ ان کا یہ ٹویٹ ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر ان کو وہ اکثریت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. لیکن اگر نواز شریف کی اپنی سیٹیں جو ہیں وہ بھی ہو گئی ہیں. پھر ایک اور میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں, ابھی مختلف سوشل میڈیا کے اوپر اور باقی ذرائع سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اطراف میں کوئی وی آئی پی موومنٹ اور وہاں پہ سیکیورٹی بڑھائی گئی ہے. میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ اب اس سسٹم کو عمران خان سے بات کرنی پڑے گی, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن جب اس قسم کی ملاقاتیں یا اس قسم کی چیزیں یا باتیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے وی آئی پی موومنٹ کے روٹ نہیں لگائے جاتے, اس کے لیے شور نہیں مچایا جاتا. جس طرح عمران خان کہہ چکے ہیں کہ ان کو ڈیل کی آفر ہوتی رہی ہے, بشرا بی بی کہتے ہیں ان کو ہوتی رہی ہیں, ایون جب شاہ محمود قریشی تھے ان کو بھی جیل میں پیغام, تو وہ کیسے یہ ملاقاتیں میل چیزیں ہوتی رہتی ہیں, پیغامات بھی آتے ہیں, لوگ بھی آتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی وہ اڈیالہ جیل کے باہر کوئی اس قسم کی سیکیورٹی لگ گئی ہے, کوئی ایسی موومنٹ ہو گئی ہے, میرے خیال سے یہ بات درست یا مناسب نہیں ہے. جب ایسی چیز یا ہونی ہوتی ہے تو پھر چھپایا جاتا ہے. علی امین گنڈا پور جو ہے نا بڑی واضح اکثریت کے ساتھ اس وقت آگے دکھائی دے رہے ہیں, فضل الرحمان سے شاندانہ گلزار آگے ہیں, عمر ایوب اور اس کے بعد جو شہرام ترکئی ہیں وہ بھی دکھائی دے رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف نے بہرحال وہی باتیں جو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ہسٹورک, ایک گیم چینجنگ الیکشن ہے, اور پاکستان کے لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ موبائل بند کر دیں, آپ انٹرنیٹ بند کر دیں, آپ خوف پھیلائیں, آپ سب کچھ کریں, لیکن پاکستان کے لوگوں کا یہ فیصلہ ہے. اور عمران خان نے کہا تھا کہ میں اپنا کام کر چکا ہوں, اب باقی کام قوم نے کرنا ہے. عمران خان جیل کے اندر ان کو خبریں بھی مل رہی ہوں گی, ان کو الیکشن سے متعلق بھی سب کچھ پتہ چل رہا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان اس بات کے اوپر خوش ہوں گے کہ اگر وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے تو قوم کو باقی کام کرنا ہے, تو قوم نے بھی اپنا جو حق ہے وہ ادا کر دیا ہے. اب قوم کا فیصلہ آ گیا, اب کسی نے زور زبردستی تبدیل کرنا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.